دجال ہے کون؟ دجال کی کنیت کیا ہے اور دجال کس خاندان سے ہے، کس گھرانے سے دجال ہے؟ دجال مدینہ کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے، جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ صاف کی کنیت ابن سیاد ابن سعید ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال علی ابن سعید فاخذتنی منہ زمامۃ حاد عذرت الناس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن سعید نے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں۔ هذا عذرت الناس ما لی ولکم یا صحاب محمد، لیکن اے اصحاب محمد، اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں میرے بارے میں معلوم نہیں کہ تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے۔ الم یقل نبی اللہ انہ یہودی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ یہودی ہوگا؟ لیکن وقد اسلمت، لیکن میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ قال ولا یولد لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں، دجال کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن میری تو اولاد ہے۔ وقد ولد لی۔ وقال ان اللہ حرم علیہ مکہ، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو دجال پر حرام قرار دیا ہے، لیکن وقد حججت، تو میں نے حج کیا ہے۔ قال فما زال حتى كاد ان ياخذني، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں کو پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی میں پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا کہ تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن کے اندر نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ دوسری روایت جو مسلم شریف کتاب الفتن ہی کی روایت ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فمررنا بصبیان، ہمارا گزر بچوں کے سامنے سے ہوا، فیہم ابن السیاد، اس میں ابن سیاد بھی تھا۔ ففر الصبیان، بچے فرار ہو گئے، وہاں سے تمام بچے بھاگ گئے، لیکن ابن سیاد وجلس ابن سیاد، اور ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریبت یدک، تیرے ہاتھ دوبارہ آلود ہوں، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس ابن سعید نے، یعنی اس نے کہا فقال لا بل، اس نے کہا نہیں بلکہ تشہد انی رسول اللہ، یعنی اس نے کہا گستاخی کرتے ہوئے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال عمر ذرنی یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ اس گستاخ کی گردن کو اڑا دوں، حتی اقتلہ، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے یعنی دجال ہے تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ یہ چلتا ہے، ان حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا ہوگا، اور اس کی کنیت جو ہے صاف کی کنیت ہے، اور اس کا نام اس کی ابن سیاد ہے، یعنی ابن سائد یا ابن سیاد ہے۔ ناظرین کرام، وہ دجال، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دجال کہاں ہے۔ دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر جنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری، ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی باتوں نے مجھے روک لیا تھا۔ جو مجھ سے باتیں کر رہے تھے وہ باتیں یہ بتلا رہے تھے کہ ایک آدمی کے حوالے سے حضرت ابو تمیم داری نے مجھے ایک آدمی کے حوالے سے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی کشتی پر سوار ہو کر سمندر یعنی وہ کسی جزیرے پر پہنچ گیا تھا، کشتی میں سوار ہو کر کے، یعنی آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ کشتی کسی جزیرے پر پہنچ گئی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد وہاں جب وہ پہنچا تو ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ اس عورت نے جواب دیا میں جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف جا۔ میں اس محل کی طرف چلا گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا اور طوق و سلالیل میں یعنی سلاسیل میں جنزیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود رہا تھا۔ اور اس نے پوچھا من انتا؟ جب پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا قال انا دجال، میں دجال ہوں۔ خرج النبی الامین، کیا نبی الامین یعنی امیوں کے آخری نبی؟ دجال نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا امیوں کے نبی اب آ چکے ہیں، ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اطاعو ہو، کیا لوگوں نے ان کی اطاعت کی، یا عمسو ہو، یا لوگوں نے ان کی نافرمانی کی؟ قل تو کہا کہ بل اطاعو ہو، لوگوں نے اس کی اطاعت کی۔ قال ذاک خیر لہم، تب ان کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انه فی بحر شام او بحر الیمین لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وما او ما بیدہ للمشرق، رواہ مسلم فی کتاب الملاہم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، دجال شام کے یعنی دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کے سمندر کا ذکر فرمایا، پھر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما کر تاکید کے ساتھ مشرق کی طرف سمندر کا ذکر فرمایا۔ شارحین حدیث اس حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات کی تردید فرما کر دوسری بات کی یعنی تعین یعنی 3 مرتبہ تاکید فرمانا یہ وحی کی بنا پر تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین کرام، دیکھتے ہیں کہ دجال کا حلیہ کیا ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ
کانی ہوگی، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا تھا، انا نائم اطوف بالکعبہ فاذا رجل آدم، کہ میں نے اچانک ایک آدمی دیکھا گندم کو، سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کیا تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی دیکھا، رجل جسیم احمر جعد الراس، آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سرخ موٹا آدمی جس کے بال گھنگریالے تھے اور آنکھ کانی تھی، اور اس کا کہ آنکھ انگور کے مانند تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی امت کو کانے اور چھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو کانے اور چھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو، آگاہ نہ کیا ہو۔ آگاہ رہی امت کے لوگوں، وہ کانا ہوگا، انہو اعور، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرٍ، تمہارا رب کانا نہیں۔ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال اعور، دجال کانا ہوگا اور اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔